محمد نبينا بنور هدينا محمد نبينا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. ناظرین محترم، ہماری گفتگو حدیث رسول کے بارے میں ہے. آج ہماری گفتگو کا محور ان تحقیقی ضابطوں اور اصولوں کے بارے میں ہوگا جو محدثین کرام نے اپنائے اور حدیث کو ایک قابل اعتماد ذریعہ بنا کے مسلم امہ کو عطا کیا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تابعین کے دور میں ہی یہ ذوق مسلمانوں میں اجاگر ہو چکا تھا. مثال کے طور پر صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں، جناب ابن سیرین کا یہ قول کہ ہم جب حدیث سنا کرتے ایک دوسرے سے تو اس سے پوچھا نہیں کرتے تھے کہ تمہارا یہ سورس کیا ہے، مصدر کیا ہے، اس لیے کہ اعتماد تھا. لیکن فلما حدثت الفتنہ قیل سموا لنا رجالکم، جب جناب ذو النورین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس موقع پر ہم سب نے جس سے بھی حدیث سنی اس سے ایک سوال کیا کہ سموا لنا رجالکم، ہمیں بتاؤ تمہیں یہ حدیث کس نے سنائی ہے. یہ آغاز تھا نقد کا، تحقیق کا، اور بالکل اسی آیت کے مطابق جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تاکید کی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، مومنو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق ناقابل اعتماد شخص کوئی بھی خبر لے کے آئے، اہم خبر لے کے آئے، تو اس کو قبول کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد ہیں امام یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ، اور انہی کے ایک دوست ہیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور ان دونوں کے ایک اور دوست ہیں ابو منصور الرمادی. یہ تینوں آپس میں ایک بار ملتے ہیں اور یحییٰ ابن معین اپنے ان دوستوں سے عرض کرتے ہیں کہ یہ کچھ احادیث ہیں، میں نے اپنے شیخ محترم سے احادیث سنی تھیں، میں چاہتا ہوں کہ میں ذرا ان کے حافظے کا امتحان لے لوں، کیا ان کو واقعی احادیث یاد ہیں یا نہیں. اور ان کے شیخ کا نام تھا ابو نعیم الفضل ابن دکین، بہت بڑے محدث. تو دونوں دوستوں نے انہیں مشورہ دیا کہ دیکھیے کسی کو امتحان میں مت ڈالیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کی معمولی سی غلطی کو دیکھ کے لکھ ڈالیں اور ہمیشہ کے لیے ان کو ضعیف قرار دے دیں. مگر ان کا یہ بضد رہے کہ نہیں، میں چاہوں گا کہ میں ان کے حافظے کا امتحان لوں. چنانچہ تینوں ان کے گھر آئے اور یحییٰ ابن معین نے ان سے عرض کی کہ گزشتہ سال میں نے آپ سے یہ احادیث سنی تھی، میں نے لکھی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سنا دوں، اگر کوئی غلطی ہو تو درست کر لوں. مگر یحییٰ ابن معین نے ایک کام یہ کیا کہ ہر 10 احادیث کے بعد ایک حدیث اپنی طرف سے اس میں داخل کر دی. اور جب ان کے سامنے بیٹھے اور دائیں بائیں یہی دونوں دوست بیٹھ گئے تو یحییٰ بن معین نے پڑھنا شروع کیا، اور الفضل ابن دکین ہر حدیث پہ یہ فرماتے گئے کہ ہاں یہ میری حدیث ہے، ہاں یہ میری حدیث ہے. جب 10 احادیث کے بعد وہ اضافہ شدہ حدیث پڑھی تو الفضل ابن دکین فرماتے ہیں یہ میری حدیث نہیں ہے، اس کو مٹا دیجئے. اگلی 10 حدیثوں پر بھی وہ کہتے گئے کہ ہاں یہ میری حدیث ہے. اور پھر جب اضافہ شدہ حدیث پڑھی تو اب شیخ کا لہجہ ذرا سخت ہو گیا، اور الفضل ابن دکین نے یحییٰ ابن معین سے مخاطب ہو کے سختی سے فرمایا
کہ یہ میری حدیث نہیں ہے، اشطب ھذا، اس کو مٹا دو، اور مٹا دی۔ جب اگلی 10 حدیثیں پڑھ لیں اور ہر حدیث پہ وہ کہتے گئے ہاں یہ میری حدیث ہے، اور جب آخری حدیث جو اضافہ شدہ تھی انہوں نے پڑھی، تو اب الفضل ابن دکین یحییٰ ابن معین سے فرماتے ہیں یحییٰ سنو، یہ احمد ابن حنبل ہے، میں ان کو جانتا ہوں، یہ بہت نیک انسان ہے، اور یہ ابو منصور الرمادی یہ بھی ان سے کم نہیں ہے، یہ کام ہے تو تمہارا ہے، تم میرا امتحان لینا چاہتے ہو؟ اور غصے میں آ کے ان کو مارا اور اندر چلے گئے۔ بعد میں یہی دوست یحییٰ ابن معین کو سمجھاتے رہے کہ ہم نے منع کیا تھا کہ مت یہ کام کرو، مگر اس موقع پہ یحییٰ ابن معین نے جو الفاظ کہے وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں۔ فرمانے لگے واللہ لرفسته احب الی من سفرته، اللہ کی قسم میرے استاد محترم کا مجھے مارنا مجھے زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ میں ان کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤں، اس لیے کہ استاد کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھانا ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی تھی۔ اس طرح چیک کرتے تھے، اس طرح دیکھا کرتے تھے۔ ایک اور طریقہ یہ بھی تھا کہ انسان کے اپنے عمل کو، اس کے اخلاق کو، اس کے کردار کو چیک کرتے کہ یہ کیا کام کرتا ہے، کس طرح کے کام کرتا ہے، کیا اس سے حدیث سنی بھی جائے کہ نہیں، تحقیق کرتے تھے۔ ایک ایک اس کے گھر جانا، اس کے دوستوں سے پوچھنا، جس مسجد میں نماز پڑھتا ہے نمازیوں سے اس کے حالات کے بارے میں پوچھنا، اور اس قدر پوچھتے تھے کہ ہمسائے یا دوست احباب اس پوچھنے والے سے یہ سوال کرتے کہ بھئی خیریت ہے، اتنا سوال اس کے بارے میں کیا جا رہا ہے، اتریدون ان تزوجوہ، کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو اپنا کوئی رشتہ دو؟ یہاں تک لوگ کہہ دیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان سے عرض کی گئی، ان کے شاگردوں نے کہا کہ اسی مسجد نبوی میں ایک بزرگ ہیں جو بڑا اچھا واعظ کرتے ہیں اور آپ سے عمر میں بڑے ہیں، وہ احادیث بھی بیان کرتے ہیں، تو آپ ان سے احادیث کیوں نہیں سنتے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے چاہا تھا کہ میں ان سے احادیث سنوں، اور اس غرض کے لیے ایک روز میں فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں آیا، جو ممبر رکھا ہے مسجد کا اس کے سامنے میں نے کھڑے ہو کے 2 رکعتیں پڑھی، میں بیٹھ گیا، اور اتنے میں یہی صاحب آئے اور سیدھے ممبر کی طرف گئے، اور ممبر پر بچھا کپڑا، اس کے اوپر انہوں نے اپنے ہاتھ پھیرے، اور پھر اس کے بعد اپنے جسم پر ان کو ملا، پھر اس کے بعد کپڑا ہٹا کے ممبر کے جو 4 پائے تھے ان پہ اپنے ہاتھوں کو رگڑا، اور پھر اس سے بھی تبرک حاصل کر کے اپنے جسم پہ ان کو ملا۔ تو میں نے یہ دیکھتے ہی طے کر لیا کہ میں ان سے حدیث نہیں سنوں گا۔ شاگردوں نے کہا خیریت، اس میں کیا حرج ہے؟ فرمانے لگے حرج تو کچھ نہیں، مگر یہ کپڑے پہ ہاتھ پھیر کے اپنے جسم پہ ملنا یہ ایک عام آدمی کا کام ہے، ایک عالم آدمی یہ کام نہیں کر سکتا، پڑھا لکھا آدمی یہ کام نہیں کر سکتا۔ ھذا من فعل العامہ۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ صاحب سمجھ رہے ہیں کہ یہ ممبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جبکہ یہ اموی خلفاء نے بنوایا ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کا ہے۔ تو جو شخص اللہ کے رسول کے ممبر میں اور امویوں کے ممبر میں فرق نہیں کر سکتا، وہ غلط اور صحیح میں کیا پہچان رکھے گا؟ اس لیے میں نے طے کر لیا کہ میں ان سے حدیث نہیں سنوں گا۔ یہ معیارات تھے ان کے۔ اس طرح احادیث کو تلاش کرتے، سفر کرتے، ملتے، اور پھر اس کے بعد ان احادیث کو لکھتے، سنتے، لکھتے، اور پھر اس کے بعد سناتے تھے۔ یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ محدثین نے اس موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے جو اس قابل ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اور بڑی دلچسپ چیزیں ہیں جو آج کے دور میں بھی تحقیق کے اصولوں کو واضح کرتی ہیں۔ یہ جرنلزم نہیں تھا کہ جو بات سنی اس کو لکھ دی، نہیں، بلکہ احادیث رسول کا معاملہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دین تھیں،
لوگ اس کو دین سمجھ کے قبول کرتے، اس لیے صحیح بات امت تک پہنچانا یہ مسلمان علماء کا فرض تھا، تو انہوں نے اس کو پہنچایا۔ ناظرین محترم، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ اگر کچھ آپ نے میری گفتگو سے متعلق کچھ کہنا ہو تو آپ کچھ کہہ سکتے ہیں۔ اجمیوں نے احادیث لکھی اور پھیلا دیں، کیا یہ اسلام کے خلاف کوئی سوچی سمجھی اسکیم تو نہیں؟ دیکھیے، ہم کون ہیں؟ ہم بھی تو عرب نہیں ہیں، تو کیا اسلام صرف عربوں کے لیے آیا تھا؟ اسلام نے تو اس تفریق کو ختم کیا ہے۔ ہم لوگ ایسا بھی تو کرتے ہیں نا کہ جو دوسری زبانوں کی جو کتابیں ہیں یا لیکچرز ہیں ان کو لے کے ٹرانسلیٹ کر کے اپنے ملک میں اپنے ہاں پھیلا دیتے ہیں، تو اس کی تصدیق حالانکہ ہمیں نہیں ہوتی، لیکن یہ تو اجمی حضرات ایسے تھے جنہوں نے عربی زبان کو نہ صرف یہ جانتے تھے بلکہ بولتے تھے، اور اچھی طرح سمجھ کے، سوچ سمجھ کے، دیانتداری کے ساتھ ایک دین کی خدمت کی ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اس سلسلے میں احادیث بھی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، یعنی اہل علم، کہ اگر وہ ثریا پہ بھی، یعنی گلیکسیز پہ بھی اگر چاہیں اس کا وہاں کا علم بھی پیش کریں تو وہ بھی علم کم نہیں ہوگا، بہت بڑا علم ہوگا۔ تو بہرحال اس سے ریلیٹڈ بہت سی احادیث ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمائی ہیں، تو اس میں اجمی عربی کا کوئی سوال نہیں ہے، یہ اسلام کی بات ہے، سب کی گم شدہ میراث ہے، اور اگر دوسروں نے یہ کام کر دیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ عربوں نے بھی بہت کام کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ عرب تھے۔ پھر اسی طرح بے شمار ایسے علماء ہیں، عبد الرزاق الصنعانی کون تھے؟ صنعاء کے عرب تھے۔ پھر اسی طرح احمد ابن حنبل، یہ کون تھے؟ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو بغداد میں یعنی کوفہ میں رہتے ہیں، لیکن عربی ماحول ہے ان کا بھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عرب نسل کے ہیں، تو انہوں نے بھی بڑی خدمت کی ہے۔ تو یہ کہنا کہ اجمیوں نے اس میں بہت بڑا حصہ ڈال دیا، کہیں یہ اسلام کے خلاف کوئی سازش تو نہیں، یہ غلط بات ہے۔ ہم خود اجمی ہیں، اگر ہم اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں تو دوسروں کو بھی حق دے دیجئے۔ احادیث میں کچھ مواد ایسے ہیں جس کو پڑھ کے حیا آتی ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ دیکھیے، احادیث میں کچھ مسائل تو لازماً ایسے ہیں جن کا تعلق شرم و حیا سے ہے، اور ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اگر ایک شخص نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس آ کے یہ سوال کرتا ہے اور اللہ کے رسول اس کو یہ فرمائیں کہ تم بڑے بے حیا ہو، تمہیں شرم نہیں آتی مجھ سے آ کے یہ سوال کرتے ہو، اور اسے واپس بھیج دیتے ہیں، تو اس کی ضرورت کون پوری کرے گا؟ اور اگر آپ بطور ایک معلم کے اس کو سمجھا دیتے ہیں کہ بھئی ہاں تمہارا یہ مسئلہ ہے، شرعاً اس کا جواب یہ ہے، تو اس میں کون سی بات ہے؟ تو شریعت نے تو آپ نے خود فرمایا لا حیا فی الاسلام، اسلام میں کوئی حیا نہیں ہے، یعنی اسلامی مسائل پوچھنے ہوں، اسلامی مسائل بتانے ہوں، اس میں کوئی حیا نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ہم اپنی گفتگو کا اختتام یہیں کرتے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ من مكة حبيبي نور سطع في المدينة محمد نبي